ابھی میں راستے میں آ رہا تھا بنارس سے، موبائل پر میسج آیا، ناگپور کے اندر ایک مسلمان لڑکی کی شادی غیر مسلم کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لڑکی کا نام شمع بانو، لڑکی کا نام شمع بانو اور لڑکی کے باپ کا نام محمد حبیب، مسلمان لڑکی ہے، اور شوہر کا نام کیا ہے؟ منوہر۔ منوہر کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، اور باقاعدہ لڑکی کے ماں باپ نے باقاعدہ شادی کا کارڈ چھپوایا ہے، اور کارڈ باقاعدہ ہندی میں ہے، اور اوپر اوم گڑیشائے نمہ بھی لکھا ہے، اور نیچے باقاعدہ ہندو پدھتی کے مطابق شادی کرنے کی اور وواہ کرنے کی بات لکھی ہے۔ یہ حالات ہیں آج، یہ حالات ہیں آج۔ آج کتنی مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں میرے بھائی۔ مہاراشٹرا کے اندر سے رپورٹ آتی ہے کئی لاکھ مسلمان لڑکیوں نے کورٹ میرج کیا ہے، اور غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے شادی کر کے اپنا دھرم بھی پریورتت کر لیا، اپنے مذہب کو بدل دیا۔ میرے بھائیوں، ایک قوم کی حیثیت سے کیا یہ ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اسلام کی اور توحید کی عظمت بھی نہیں بتا پائے، ہم ان کو ایمان کا مطلب بھی نہیں بتا پائے۔ ہماری بیٹیاں آج عشق اور محبت کے جھوٹے ڈھکوسلے کے نام پر اپنے ایمان سے سمجھوتا کر رہی ہیں، اپنے دین سے سمجھوتا کر رہی ہیں، اور اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ارے یہ ایمان تو اتنی قیمتی دولت ہے کہ سمیہ سے اسی ایمان کو تو چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا ابو جہل نے۔ اے سمیہ، تو محمد کے دین کا انکار کر دے، تو لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے۔ اے سمیہ، میں تجھے ٹارچر نہیں کرنا چاہتا، میں تجھے تکلیف دینا نہیں چاہتا، میں تیرے بیٹے عمار کے سامنے اور تیرے شوہر یاسر کے سامنے تجھے ننگا کرنا نہیں چاہتا۔ اے سمیہ، اگر تو اب بھی اسلام کو چھوڑ دے تو میں تجھے تکلیف دینا چھوڑ دوں گا۔ مگر سمیہ کو پتا تھا، سمیہ کو پتا تھا اگر ایمان کو داؤں پہ لگا کے اگر دنیا میں سکون کی زندگی پا بھی لیا تو یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں پیسے کما لیے، دنیا میں زندگی گزار لی اور ایمان کو داؤں پہ لگا دیا تو وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ سمیہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، ان کو ننگا کر دیا گیا، باپ کے سامنے، ان کے شوہر کے سامنے اور ان کے جوان بیٹے کے سامنے ان کو ننگا کر دیا گیا، اور بڑے دردناک طریقے سے ان کی شرمگاہ کے اوپر حملہ کر کے ابو جہل نے ان کو شہید کر دیا۔ اور اسلام کے اندر پہلا خون بہانے والی خاتون کا مقام حضرت سمیہ کو ملا۔ میرے بھائیوں، ابو جہل نے سمیہ کو قتل تو کر دیا، سمیہ کے جسم سے جان تو نکال لی، مگر سمیہ کے چہرے پر وہ جو مسکراہٹ تھی، وہ جو جنت میں جانے کی جو آرزو تھی، وہ جو جنت میں جانے کی جو تڑپ تھی، ابو جہل اس کو نہ مٹا سکا۔ ابو جہل سمیہ کے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آج سمیہ کو تم کیسے بھول گئی؟ او میرے نوجوان ساتھیوں، آج چند ٹکوں کے عوض میں اپنے دین اور ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہو جاتے ہو۔ کیا تم نے بلال حبشی کی زندگی نہیں پڑھی؟ ہاں، بلال حبشی کوئی ہینڈسم تو نہیں تھے، کوئی بہت خوبصورت تو نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، جیسے سارے حبشی ہوتے ویسے بلال بھی حبشی تھے۔ لیکن اے بلال، تیرے کالے کلوٹے بدن کے باوجود تیرے سینے کے اندر جو دل تھا، اے بلال، اس دل کا کیا کہنا، اس دل کے اندر ایمان کی کیسی طاقت تھی، ایمان کی کیسی طاقت تھی کہ بلال حبشی کو جب ان کے مالک امیہ بن خلف نے عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا اور ان کے سینے پر گرم پتھر رکھا اور بلال سے کہا کہ اے بلال، تیرے سینے پر یہ گرم پتھر تیرے سینے کی چربی کو پگھلا رہا ہے اور تیری پیٹھ کی چربی پگھل رہی ہے عرب کی اس تپتی ہوئی ریت پر، اے بلال، میں تجھے اتنی تکلیف نہیں دینا چاہتا، تو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے، تو اسلام کو چھوڑ دے، تو یہ اقرار کر لے کہ ہمارے 360 جو ہمارے بت ہیں اور ہمارے جو معبود ہیں وہ تیرے مشکل کشا ہیں، وہ تیرے رب ہیں، وہ تیری مدد کرنے والے، وہ تیری بگڑی بنانے والے ہیں۔ اے بلال، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ بلال، تو خوبصورت تو نہیں ہے، تو ہمارے نوجوانوں کی طرح ہینڈسم تو نہیں ہے، تیرا ہیئر اسٹائل تو بہت اچھا نہیں ہے، مگر اے بلال، تیرے اندر ایمان کی خوبصورتی ہے، تیرے دل میں ایمان کی روشنی ہے، تیرے سینے میں ایمان والا دل ہے۔ بلال نے
اپنے سینے کی چربی کو پگھلانا گوارا کر لیا، اپنی پیٹھ کی چربیوں کو پگھلانا گوارا کر لیا، مگر بلال نے توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور بلال کی زبان سے اگر نکلا تو ایک ہی لفظ نکلا، احد احد احد، میرا رب ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میری پیشانی جھکے گی تو اس ایک رب کی بارگاہ میں جھکے گی، میں تمہارے 360 معبودوں کو اپنا رب نہیں مان سکتا، تم میری جان بھی لے لو مگر میں تمہیں اپنا رب نہیں مان سکتا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج ضرورت ہے تمہیں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنے۔ مجھ سے کہا یہاں کے لوگوں نے، مولوی صاحب شراب بہت زیادہ پی جا رہی ہے ہمارے یہاں، تھوڑا شراب پر بولیے گا۔ اب مسلمان کو بتانا پڑے گا کہ شراب حرام ہے، مسلمان کو بتانا پڑے گا کہ شراب تجھے نہیں پینا چاہیے۔ اگر نتیش کمار نے شراب کے اوپر پابندی نہ لگائی ہوتی، اگر بہار سرکار نے شراب بندی نہ بھی کی ہوتی، آپ کے مذہب میں تو 1400 سال پہلے شراب بندی کر دی گئی ہے۔ آپ جس قرآن کو چوم چوم کے اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور تراویح کی نماز میں جھوم جھوم کر کے جس قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ قرآن صاف صاف یہ اعلان کر رہا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ او شراب پینے والو، یہ شراب اور جوا یہ گندے کام ہے، یہ شیطان کے کام ہے۔ شیطان ان کے ذریعے تم کو لڑانا چاہتا ہے، اس شراب کے ذریعے شیطان تم کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، اور شیطان تم کو اللہ کے ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے۔ جس قرآن کے اندر شراب بندی کا اعلان کیا گیا ہو، اس مسلمان، اس قرآن کو ماننے والا شراب پیے، میرے بھائیو یہ ہو نہیں سکتا۔ یا تو تیرے ایمان میں کھوٹ ہے، اور یا پھر تجھے رب کے قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شراب پینا شیطان کا کام ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، شراب سے بچو، فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے۔ اور اس کے بعد عثمان غنی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک بہت بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا، بہت متقی اور پرہیزگار تھا، اور اس زمانے کی ایک بدچلن عورت نے، ایک فاحشہ عورت نے اس متقی انسان کو اپنے جال میں پھنسانے کی ایک سازش رچی، ایک پلان بنایا۔ اس نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا، جاؤ اس سے کہنا کہ تمہاری ضرورت ہے، ایک معاملے میں تم کو گواہی دینا ہے، اور میری مالکن نے تم کو بلایا ہے۔ لونڈی آئی، اے حضرت، اے امام صاحب، اے عالم صاحب، میری مالکن نے آپ کو بلایا ہے، بہت ضروری کام ہے اور آپ کی گواہی کی ضرورت ہے۔ وہ بیچارہ نیک آدمی تھا، اس کو کیا پتا کہ کیا پلان رچا جا رہا ہے۔ وہ تیار ہو گیا چلنے کے لیے۔ لونڈی اس کو مکان کے اندر لے کر کے گئی، دروازہ بند کر دیا، اور اندر لے کے گئی، دوسرا دروازہ بند کر دیا، اور اندر لے کر کے گئی، تیسرا دروازہ بند کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، 7 دروازے بند کرنے کے بعد آخر میں وہ لونڈی ایک کمرے میں لے کر کے گئی، 7 دروازے بند ہو گئے۔ آج تو ہمارا نوجوان غلط کام کرنے کے راستے تلاش کرتا ہے کہ کہیں سے کوئی کسی لڑکی کا نمبر مل جائے، کہیں سے کوئی غلط کام کرنے کا موقع مل جائے۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کو باقاعدہ سازش کر کے اور پلان کر کے پھنسایا جا رہا ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ 7 دروازے بند کرنے کے بعد آخر میں ایک کمرے میں وہ پہنچا، اور وہاں پر وہی خوبصورت عورت ہے، اور ایک معصوم بچہ ہے، اور ایک شراب کا بوتل ہے، شراب کا پیالہ ہے۔ اس عورت نے کہا، تمہارے سامنے 3 چوائس ہے، 7 دروازے بند ہیں، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں قتل کر دوں گی، تم کو، تمہیں بدنام کر دوں گی۔ یا تو تم میرے ساتھ زنا کرو، یا تم میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس بچے کو قتل کرو، اور یا پھر تم شراب پی لو، 3 کام میں سے کوئی ایک کام کرو۔ اس کو لگا زنا کرنا تو بہت بڑا پاپ ہے، بچے کو قتل کرنا تو اس سے بڑا پاپ ہے، شراب ہی پی لیتا ہوں جان بچانے کے لیے، یہ ہلکا کام لگ رہا ہے۔ اس نے ایک پیالہ شراب پی، نشہ چڑھا، اس نے ایک اور پیالہ لیا، اس کو بھی پی گیا، اور نشہ چڑھا،
اس نے ایک اور پیالہ لیا، یہاں تک کہ شراب کی اس نے پوری بوتل خالی کر دی، اور جب مکمل نشے میں آ گیا، اس کو کوئی ہوش نہیں رہا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ اور اس طریقے سے شراب کے چکر میں پڑ کر کے ایک نیک انسان نے زنا جیسا گناہ بھی کیا اور قتل جیسا گناہ بھی کیا۔ اسی لیے عثمان غنی کہتے ہیں اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، او لوگوں شراب سے بچو، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب سے بچو۔ سگریٹ بکتی ہے نا آج، گٹکھا بکتا ہے، گٹکھے کے اوپر پھیپڑے کی خطرناک تصویر بنی رہتی ہے، لکھا رہتا ہے ٹوبیکو از ڈینجرس فار ہیلتھ، تمباکو آپ کے سواستھ کے لیے ہانی کارک ہے، تمباکو آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ گٹکھے پر بھی لکھا ہے، بیڑی اور سگریٹ کے پیکٹ پر بھی لکھا ہے، سرکار لکھوا بھی رہی ہے اور لائسنس دے کر کے بکوا بھی رہی ہے۔ سرکار یہ بھی کہہ رہی ہے اس سے کینسر ہوتا ہے اور سرکار اس کا لائسنس بھی دے رہی ہے۔ گٹکھا بک رہا ہے، سگریٹ بک رہی ہے، اور پینے والے پی رہے ہیں۔ کینسر سے لاکھوں لوگ مر رہے ہیں ہر سال، مگر سگریٹ پینے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں، گٹکھا کھانے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ لیکن 1400 سال پہلے جس ماحول میں لوگ شراب پینے کے عادی تھے اور لوگوں کے دسترخوان پر شراب پی جاتی تھی، کھانے کے ساتھ ساتھ شراب کی بوتل بھی رکھی جاتی تھی، جب اس ماحول میں قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو یہ شراب پینا، یہ جوا کھیلنا، یہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے پانسے کے تیر نکالنا، اور یہ غیر اللہ کے نام پر لوگوں کی آستانوں پہ جا کے سر جھکانا، یہ سارے کے سارے گندے کام ہیں، یہ شیطان کے کام ہیں، تم ان کاموں سے بچو۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، صحابہ کرام اپنے شراب کے مٹکے توڑ دیتے ہیں، اپنے شراب کے پیالوں کو توڑ دیتے ہیں، اپنے شراب کے برتنوں کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ لوگوں آج سرکار سگریٹ اور تمباکو کے خلاف ایڈورٹیزمنٹ پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرتی ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں، اور یہاں قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی ہے اور صحابہ کرام اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ اللہ کے ڈر کی طاقت ہے۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو مجرم خود آ کر کے عدالت میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی میں قبیلے غامد سے تعلق رکھتی ہوں، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، میں شادی شدہ ہوں، میں وواہت عورت ہوں، میں شادی شدہ عورت ہوں اور میں نے ایک مرد کے ساتھ زنا کر لیا ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے پتا ہے کہ اسلام میں شادی شدہ عورت اگر زنا کر دے تو اس کی سزائے موت ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے یہ سزا دے دیجئے تاکہ کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے سزا نہ دے۔ میں دنیا کی سزا تو گوارا کرنے کو تیار ہوں، مگر